بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارٹس چینل کے تمام سامعین کو ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیریت و عافیت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنی زندگیاں گزار رہے ہوں گے۔ ویڈیو لیٹ اپلوڈ کرنے کی وجہ سے آپ سے معذرت خواہ ہوں، کیونکہ گزشتہ کچھ دنوں سے طبیعت ناساز تھی، جس کی وجہ سے ویڈیو اپلوڈ نہ کر سکا۔ تو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آج طبیعت ٹھیک ہونے کے باعث آپ سے کیے گئے وعدے کے مطابق معاہدہ سیورے کے بعد معاہدہ لوزان پیش خدمت ہے۔ معاہدہ لوزان 24 جولائی 1923 کو سوئٹزرلینڈ کے شہر لوزان میں جنگ عظیم اول کے اتحادیوں اور ترکی کے درمیان طے پایا۔ معاہدے کے تحت یونان، بلغاریہ اور ترکی کی سرحدیں متعین کی گئی اور قبرص، عراق اور شام پر ترکی کا دعویٰ ختم کر کے آخر و ذکر دونوں ممالک کی سرحدوں کا تعین کیا گیا۔ اس معاہدے کے تحت جمہوریہ ترکی کو عالمی سطح پر تسلیم کر لیا گیا۔ اور میرے بھائیو اور بزرگوں، دوستو، یہ اتنا خطرناک قسم کا معاہدہ تھا، یہ خصوصاً ہمارے دین اسلام کے حوالے سے بڑا یہ غلط قسم کا تھا کہ مصطفیٰ کمال پاشا نے اس معاہدے کے بعد ملک میں بے حیائی کو فروغ دیا۔ اسی ہی معاہدے کے بعد ملک میں کالجوں، یونیورسٹیوں میں دوپٹوں پر اور حجاب پر پابندی لگا دی گئی۔ آج ہم کو جو ترکی میں فحاشی نظر آتی ہے، اس کے پیش نظر، اس کے پس منظر میں یہی معاہدہ لوزان تھا کہ جب جمہوری حکومت ترکی میں قائم ہوئی۔ تو معاہدے کی وجوہات کیا تھی؟ مصطفیٰ کمال پاشا، جس کو بعد میں اتا ترک کا بھی خطاب دیا گیا، کی زیر قیادت ترک افواج کی جانب سے یونانی افواج کو اناطولیہ سے نکال باہر کرنے کے بعد نئی ترک جمہوریہ نے معاہدہ سیورے کو مسترد کر دیا۔ 20 اکتوبر 1922 کو امن کانفرنس کا دوبارہ آغاز ہوا اور طویل بحث و مباحثے کے بعد کانفرنس ایک مرتبہ پھر 4 فروری 1923 کو ترکی کی مخالفت کے باعث متاثر ہوئی۔ 23 اپریل کو دوبارہ آغاز اور مصطفیٰ کمال کی حکومت کے شدید احتجاج کے باعث 24 جولائی کو 8 ماہ کے طویل مذاکرات کے نتیجے میں معاہدات پر دستخط کیے گئے۔ اب اس معاہدے کے تحت جو ترکی کا نئے سرے سے سرحدوں کا تعین کیا، ان میں یونان، بلغاریہ اور ترکی کی سرحدوں کو ختم کر دیا گیا۔ شام کے جنوب اور عرب جزیرے پر عراقی علاقوں جو ابھی بھی ترکی کے کنٹرول میں رہ رہے تھے، جب 30 اکتوبر 1918 کو آرمیسٹس کے دستخط کیے جانے والے معاہدے کے متن میں واضح طور پر نشاندہی نہیں کی گئی تھی۔ تاہم آرٹیکل 3 میں ترکی کی جنوبی سرحدوں کی تعریف کا مطلب یہ ہے کہ ترکی نے انہیں سرکاری طور پر استعمال کیا۔ ان علاقوں میں یمن، عسیر، حجاز کے دیگر علاقوں جیسے مدینہ شہر شامل تھا۔ وہ 23 جنوری 1919 تک ترک فوجوں کی طرف سے منعقد ہوئے تھے۔ ترکی نے ڈنیوب سے رومانیہ میں ایڈاکلی جزیرہ کو آدھی رات سے لے کر لوزین کے معاہدے کے آرٹیکل 25 اور 26 رسمی طور پر 1920 کے تائین کے معاہدے سے متعلقہ احکامات کو تسلیم کرتے ہوئے برلن کے 1878 کانگریس میں ایک سفارتی غیر قانونی حیثیت سے جزیرے تکنیکی طور پر عثمانی سلطنت کا حصہ رہے۔ اب اس معاہدے کے بعد ترکی کے حصے بکھرے کر دیے گئے، ترکی کو کئی حصوں سے محروم کر دیا گیا۔ حالانکہ 1923 اور 1920 سے پہلے یہ ترکی تھا جو 3 بر اعظموں پر جس کی حکومت تھی۔ موجودہ طور پر حجاز مقدس اور باقی جو بھی عرب کے علاقے تھے، یہ تمام کے تمام ترکی کے سلطنت عثمانیہ کے ماتحت تھے۔ اب اس میں جو معاہدہ ہوا، اس میں بہت سے معاہدوں میں امریکہ کے ساتھ ایک علیحدہ معاہدہ تھا، یعنی کہ معاہدہ کے ساتھ انہوں نے امریکہ کے ساتھ ایک علیحدہ معاہدہ کیا۔ چیسٹر رعایت کے مطابق ریاست ہائے متحدہ امریکہ نے سینٹ معاہدہ کرنے سے انکار کر دیا اور اس کے نتیجے میں ترکی نے رعایت کا اعلان کر دیا۔ پھر اس کے بعد لوزین کے معاہدے نے ترکی کے نئے جمہوریہ کے اقتدار کی بین الاقوامی شناخت کی وجہ سے عثمانی سلطنت کی جانبدار ریاست کی حیثیت سے اسٹریٹس پر کنونشن صرف 13 سال تک جاری رہا
اور 1936 میں اسٹراٹ کے رجسٹر کے بارے میں مونٹریکس کنونشن کے ساتھ تبدیل کر دیا گیا۔ معاہدے میں روایتی حدود کو جلد ہی دوبارہ کام کیا گیا اس پر۔ لیسن کے معاہدے کے مطابق حالیہ صوبے شام کے فرانسیسی منڈیٹ کا ایک حصہ رہے گا، لیکن 1938 میں ہائی اسٹیٹ کے طور پر انہیں آزادی حاصل رہے گی۔ اسی کے ساتھ ویڈیو کا اختتام کیا جا رہا ہے۔ آپ تمام سامعین سے گزارش ہے کہ اپنی دعاؤں میں اسی طریقے سے یاد رکھیں، اور مجھے معلوم ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو تھوڑی سی بورنگ لگی ہوگی، کیونکہ ہمیں صرف اس کے ظاہری شکل و صورت کے بارے میں پتہ ہے کہ معاہدہ لوزان کیا تھا، کچھ پابندیوں کے بارے میں، حالانکہ اس کا جو اندر کا جو سارا سلسلہ تھا، کن ممالک کے درمیان کس وجہ سے کیا کچھ، یہ ساری وجوہات یہ والی تھی، اور اس کے علاوہ بھی کافی ساری ہیں۔ تو اگر ویڈیو آپ کو بورنگ لگی ہے تو اس کے لیے آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ تو اسی کے ساتھ ویڈیو کا اختتام کیا جاتا ہے۔ آپ تمام دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ